آزاد کشمیر میں آج انتخابات کا پہلا مرحلہ رہا اور اب سے کچھ دیر بعد یعنی تقریباً 7:30 بجے بول نیوز پر آپ جو انتخابی نتائج ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے. لیکن یہ انتخاب بنیادی طور پر ایک ایسا انتخاب ہے کہ جس میں بہت سارے حساس موضوعات، بہت سارے حساس معاملات جو ہیں وہ بھی وہاں پر سر اٹھاتے رہے. اس بیچ احتجاج بھی ہوتا رہا، اس بیچ وہاں پر دنگے فساد بھی ہوئے، کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ جس میں اسلام آباد کی طرف یا اسلام آباد کی پالیسیز کی طرف سوالات اٹھائے گئے، تنقید کی گئی اور ایک ڈسکنیکٹ سا بھی آپ کہہ لیجئے محسوس کروانے کی کوشش کی گئی. لیکن وہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تنظیم کالعدم نہیں تھی تو اس سے پہلے ان کے تقریباً 90% مطالبات تو مانے گئے، لیکن مہاجرین کی نشستوں کے معاملے کو لے کر انتخابات میں یہ کہا گیا کہ اگلی قانون ساز اسمبلی آئینی ترمیم کے ذریعے اس معاملے کو حل کرے گی. اور اس سر پر جو ہے وہ صحیح تال چھیڑتے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری. وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم بنیادی طور پر اسلام آباد کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا جو اپنا آئینی قانونی حق ہے وہ آپ کو دلوانا چاہتے ہیں. البتہ پیپلز پارٹی کو جو تنقید کا سامنا رہا وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے رہا، کرپشن کے معاملات، انفراسٹرکچر کے نقائص کراچی کے، سندھ کے. لیکن یہ دونوں سیاسی جماعتیں وفاق میں اتحادی بھی ہیں اور مل کر بجٹ بھی پاس کرواتی ہیں، اہم قانون سازی بھی ہوتی ہے، 26ویں 27ویں ترمیم بھی ہوتی ہے. لیکن جب یہ الیکشن میں جاتے ہیں، کیا وہ گلگت کا الیکشن ہو یا آزاد کشمیر کا، تو ان کے معاملات کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور یہ ایکچول اسپرٹ ہے ان دو سیاسی جماعتوں کی. آج میرپور میں 13 نشستوں پر انتخاب تھا. یہاں 288 امیدوار ہیں. اکا دکا کچھ واقعات، افسوسناک واقعات بھی پیش آئے ہیں. دونوں ہی سیاسی جماعتوں کی طرف سے بات کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے حکومتی مشینری کا بے دریغ استعمال ہے. نون لیگ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھاندلی کر رہی ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب اس سے متعلق مخاطب ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی اس وقت آج کا دن اگر ہم ریکال کریں، اس کا ایک کوئک ریویو لیں تو وہ کیا رہا، کیسا رہا، اس کو ڈسکس کریں گے. ڈیفینیٹلی جو معاملات رہے، ایک جگہ پہ ایک شخص جو ہے وہ بنیادی طور پر ہنگامے کی وجہ سے، دنگے فساد کی وجہ سے اپنی جان سے بھی گیا ہے. وہیں مسلم لیگ نون جو ہے رانا ثناء اللہ LA10 کوٹلی سے متعلق کہتے ہیں کہ وہاں پر پیپلز پارٹی منظم دھاندلی کر رہی ہے. البتہ اس دھاندلی کے شور میں بھی اس دن کا کنڈکٹ ہو جانا، الیکشن کے دن کا کنڈکٹ ہو جانا، ہماری جو جمہوری روایات ہیں اس میں ہم بہت افضل سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن کا گزر جانا ہی بہت معنی خیز ہے اور بہت ضروری ہے. گو کہ ہم اس کی جو اسپرٹ ہے کہ کتنا صاف شفاف دن گزرا، اس پر ہم کبھی بھی بات نہیں کرتے کیونکہ اس دن کے انعقاد کو لے کر ہی اٹسیلف اپنی جگہ سوالات موجود رہتے ہیں. عامر ہمیں جوائن کریں گے، ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق صاحب، بیورو چیف نارتھ، ہمارے سینئر تجزیہ کار، ان ہاؤس پینلسٹ. بہت شکریہ احتشام صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. اگر ہم بات کریں آج کے دن کی تو آج کا دن، جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس دن کا الیکشن ڈے کا کنڈکٹ ہو جانا ہم بنیادی طور پر سمجھتے ہیں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن جو ویژولز آئے ہیں، جو شکایات آئی ہیں سیاسی جماعتوں کی ہوں یا پولنگ ایجنٹس کی ہوں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دن اتنا ہی اچھا خیر خیریت سے گزرا ہے کہ جتنا گزرنا چاہیے تھا، معاملات کی حساسیت کو بھی دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا یہ جو الیکشن ہے وہ بڑے انویول سرکمسٹانسز میں ہوا ہے. جو چیلنجز اس وقت حکومت کو، ایڈمنسٹریشن کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو اس وقت درپیش ہیں، اب سے نہیں ہے. پچھلے آپ دیکھیں چند ماہ سے جو صورتحال وہاں پہ ہوئی ہے، سیکورٹی لا اینڈ آرڈر ہے، تو پھر آئے دن آپ نے دیکھا ہنگامے بھی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جانا بھی چاہتے ہیں، کو رک جاتے ہیں، کو روک دیے جاتے ہیں. میرا خیال ہے اس وقت سیاست عبید زور سے زیادہ ہو رہی ہے. مجھے بہت ساری باتوں سے، بلاول بھٹو کی باتوں سے مجھے اتفاق بھی ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کم از کم 4-5 مہینے سے تو ان کی حکومت وہاں پہ ہے. کوئی ایک ایسا کام تو کر لیتے جو اختلافات کی بات ہو رہی ہے. اب بار بار اگر وہ کالعدم کمیٹی والے 2 باتیں لے کے بیٹھ گئے تھے، ایک وہ کہتے تھے آپ اس میں بیوروکریسی کو ٹھیک کریں، لوگوں کو نکالیں جو ہیں، اور کیبنٹ میں جو غلط لوگ بیٹھے ہیں ان کو نکالیں، تو نکال دیتے. پھر یہ ہے کہ یہ جو ایک بڑا سوال جو سب لوگ کر رہے ہیں، آپ نے بھی اٹھایا ہے کہ یہ 12 نشستیں، 23 لاکھ مہاجرین جو ہارڈ کور کشمیری ہیں، ان کی سیٹیں ختم کرنے کی جو بات ہو رہی تھی، وہ تو قانون کا حصہ ہے. اندر 2/3 میجورٹی سے آپ ختم کریں تو نہیں ہو سکتا. اب اگلا سوال ہے کہ جو اس وقت جو جن حالات میں یہ الیکشن ہوا ہے یا ہو رہا ہے، ابھی تک کے جو اطلاعات آ رہی ہیں کچھ جگہوں پہ ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہی لگ رہا ہے کہ جتنا توقع آپ کر رہے تھے یا میں کر رہا تھا کہ ٹرن آؤٹ ذرا بڑا بہتر ہوگا، وہ شاید اتنا نظر نہیں آ رہا، اگرچہ 1 گھنٹہ بڑھا بھی دیا گیا. دوسرا آپ دیکھ لیں، اس میں جو ایک ایلیمنٹ مجھے لگتا ہے تو بڑا سرپرائزنگ ہے. پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان استحکام پارٹی کا عبید آ جانا، علیم خان کا بیچ میں آنا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا وہ GVA الیکشن میں آئے تھے، اچھی خاصی سیٹیں نکالنی تھی اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کی سلسلہ وہاں جاری ہے.
تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں ان کو ایک بڑی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہے. وہ کیسے آئیں گے, کیسے آ کے اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں گے. بہت سارے لوگ, پرانے لوگ جو کشمیری ہیں, لیکن احتشام صاحب آپ کو میں شامل سنتا ہو رہا ہوں گئے. مختلف موقعوں پہ, آپ بلکہ گلگت الیکشن میں بھی یہ بات کرتے رہے کہ اس کو دے دیا گیا الیکشن, اس کو دے دیا گیا الیکشن. آپ نے کل بھی شاید یہ بات کی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاید جو ہے برتری لے گئی ہے معاملات کو سنبھالنے میں, یا وہ آپ کہہ لیجئے کہ اس سب میں فاتح کے طور پر نظر آئے گی. جب مسلم لیگ نون کے ساتھ اتنے اچھے معاملات ہیں, نون لیگ کے ساتھ کوئی شکایت نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, تو پھر استحکام کی ضرورت ہمیں کیوں پڑ رہی ہے؟ دیکھیں, اچھا سوال ہے عبید آپ کا. استحکام کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ایک نئی پارٹی ہے. ایک نئی پارٹی میں پھر اچھے خاصے جو تکڑے لوگ ہیں نا, وہ الیکٹیبل اس میں شامل ہوئے ہیں. اور اس کو دیکھتے ہوئے, جیسے آپ نے دیکھا 4 سے 5 بندے جی پی میں جو الیکٹیبل تھے, جن کو ٹکٹ دیا گیا تھا, وہ جیت کے آگے تھے. یہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. کچھ لوگ جو اپنی ذات کی بنیاد پہ, علاقے کی بنیاد پہ, اپنا جس کو کہتے ہیں قبیلے کی بنیاد پہ جو ووٹ لے سکتے ہیں, وہ اس میں شامل کر لیے گئے. تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ جی ان کی انٹری اس سٹیج پہ لانے کا تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اتفاق رائے ہوا ہے کہ پی ایم ایل این کو یہاں پہ لایا جائے گا. ویسے آپس کی بات ہے, میری پہلے کی اطلاع یہ تھی, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بڑی لڑائی, یہ ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں, جس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے باقاعدہ یہ کہا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, کہ جی نہیں, اب اس کے بعد الیکشن جو ہوگا آزاد کشمیر میں, ہمیں وہاں پہ بھی حکومت بنانی چاہیے. ان سو مینی ورڈز وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ایریا دے دیا جائے. تو دیکھیں, حکومت کی مجبوری ہے, اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے. الیکشن ابھی پتہ نہیں ہے 6 مہینے بعد ہونے ہیں, 2 سال بعد ہونے ہیں, 2.5 سال بعد ہونے ہیں. انٹرویننگ پیریڈ میں کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہونا ہے. ان حالات میں آزاد کشمیر کے الیکشن کا پرسکون طریقے سے ہو جانا, اس کی ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہو جانا, میرا خیال ہے بڑی بات ہے. آخری بات ہے, پی ٹی آئی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کچھ ڈینٹ ڈال سکتی ہے, آج ایک صاحب سے میں بات کر رہا تھا, مجھے بالکل کنونسنگ نہیں لگے. میں نے کہا یار آپ کا ووٹ بینک ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے. کہتے ہمارا کوئی ووٹ بینک نہیں وہاں پہ, جو میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے. باقی وہ تو قلعم بنیادی پارٹی طور جو پر ہے, وہ تو شخصیت والے معاملات رہے نا, اور وہ جب شخصیت کو آپ مائنس کرتے ہیں پھر تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہوتا. تو یہ چیلنج تو تحریک انصاف کو صرف کشمیر میں تو نہیں آیا, یہ چیلنج سندھ میں بھی آیا, پنجاب میں بھی آیا, اسلام آباد میں بھی آیا, عام انتخابات میں. ٹھیک ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا انتخابی نشان موجود نہیں تھا, دیگر مسئلے مسائل تھے, لیکن تنظیمی سطح پر جماعت اس طرح سے نہیں لڑ سکی جس طرح سے جماعتیں عموماً لڑتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پھر بار بار اس طرف جانا پڑتا ہے کہ ود ان پارٹی جو جمہوریت والا معاملہ ہے اس کو ایڈریس کریں, کیا نون ہو, کیا پی پی ہو, کیا پی ٹی آئی ہو. وہ ود ان پارٹی ہم جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتے. سیاسی جماعتیں کھوکھلی ہیں, گرتی ہیں الیکشنز میں جب حمایت نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, اب 2 سوال ہیں آپ کے سوال کے جواب میں, کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہونا چاہیے تھا. جو آزاد کشمیر کی سیاست میں پاکستانی جو پارٹیاں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور باقی وہاں پہ چلے گئے ہیں, ایک عرصے سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا رول کیا ہونا چاہیے تھا. کیا انہوں نے یہ جو وہاں پہ ایک عرصے سے مشکلات شروع ہو چکی ہیں, اور جو 38 میں سے 35 پوائنٹ ان کے مان لیے گئے تھے, 3 روپے یونٹ بجلی ان کو ملتی ہے, آپ کو مجھے 72 روپے میں ملتی ہے, آٹا کس طرح مل رہا ہوتا ہے. ایک بات پہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں, ایک ہی بات کہ جی یہ 12 نشستیں ختم کر دی جائیں. میرا خیال ہے یہاں پہ کنسنسس عبید ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک آلو برانچ آفر کیا. جب نواز شریف صاحب گئے وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ آپ میرے برخودار ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی بات کریں, اختلاف ٹھیک ہے, لیکن تلخی نہیں ہونی چاہیے سیاست میں. بلال بھٹو نے بھی اسی طرح اس باتوں کا جواب دیا کہ ایک بندہ ذاتی عمرہ کا جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, وہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. چلیں یہ تو نوک جھوک ہوتی رہے گی. سوال اس وقت یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جب تاریخ لکھی جائے گی, جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا رول آئے گا, جہاں پہ انڈیا کا رول آئے گا, جہاں پہ پیسہ چلا ہے, کون کون سے لوگ کیسے استعمال ہوئے, وہاں پہ ہوگا. وہاں پہ ان سیاسی جماعتوں پہ بھی ایک بڑا بوجھ ہوگا کہ یہ کیسے صفائی پیش کریں گے کہ ہمیں اس الیکشن کو کیسے کنڈکٹ کرنا چاہیے تھا, اس میں کیسے جانا چاہیے تھا, اور اس کو کتنا بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگ کہیں پھر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے. جی لیکن اس میں احتشام صاحب بنیادی طور پہ ظاہر ہے ابھی تو الیکشن کا سلسلہ 10 اگست تک چلتا رہے گا, اور اس میں کبھی آپ کو لگے گا کہ کوئی آگے, کبھی دوسرا آگے, اور کبھی تیسرا آگے. لیکن مخلوط حکومت کی صورت میں بنیادی طور پہ جو یہ مطالبہ ہے 12 نشستوں والا, جس کو لے کر بازار بند, سڑکیں بند, احتجاج, معاملات خراب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مخلوط حکومت کے بس کی بات نہیں رہے گی؟ اور جب یہ اس کے بس کی بات نہیں رہے گی تو آپ اگین یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئینی ترمیم اسمبلی کے ذریعے ہوگی, کیونکہ وہاں مخلوط حکومت یہ کر نہیں پا رہی ہوگی. تو یہ معاملہ مزید خراب نہیں ہوگا, بگڑے گا نہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے بگڑے گا نہیں, اس لیے کہ اب کیونکہ انہوں نے ایک پوائنٹ بنا لیا ہے, قلعم پارٹی نے ایک جس کو کہتے ہیں ایک اسٹرانگ پوزیشن لے لی ہے اس پہ. تو اس پہ پھر ڈیفینیٹلی مجھے یقین ہے
کہ چاہے مخلوط ہو اس میں آزاد لوگ بھی آ جائیں گے, ان کی میجورٹی جو ہے نا وہ سپورٹ کرے گی, کیونکہ ابھی تک آپ دیکھ لیں جتنے ان کے سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں سوائے قلعم تنظیم کے کسی نے نہیں کہا کہ یہ 23 لاکھ ووٹر جو ہیں مختلف پاکستان میں رہتے ہیں جو ہارڈ کور کشمیری ہیں. معذرت کے ساتھ بے شمار لوگ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو کشمیری مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں اصل کشمیری تو وہ ہیں, ان کا آپ حق مان رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سائڈ لائن کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ کوئی بھی نہیں کرے گا. اگر بہت زیادہ پریشر آتا ہے تو کسی نہ کسی اسٹیج پہ آئی ایم شیور کہ اس کو مینج کر کے اس کی لیجسلیشن ہو جائے گی اور یہ سیٹیں رہیں گی. اگر فرض کریں نہیں بھی رہتی تو ٹھیک ہے, جمہوریت کا حسن تو بات یہی ہے کہ اگر میجورٹی کہے کہ یہ ہمیں ان کو ہٹانا ہے, ہمیں یہ نہیں چاہیے, 12 سیٹیں چاہیے, تو ختم کر دیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اہم بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سیکورٹی یہ معاملات ٹھیک ہونے چاہیے جس کا زیادہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے. اچھا چلیں میں ذرا کوئکلی عامر سلیم ہمیں جوائن کریں, ہمارے رپورٹر ہیں, میں ذرا ان سے گفتگو کرتا ہوں. رہیے عامر, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت ایگزیکٹلی صورتحال کیا ہے. اب سے کچھ دیر بعد نتائج بھی آنا شروع ہو جائیں گے, تقریباً کوئی 14-15 منٹ بعد. صورتحال رہی کیا دن بھر مجموعی طور پہ؟ جی بالکل, آج دن بھر جو ایک ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ بہت کم رہا, جس کی وجہ سے جو ووٹنگ کا پروسیس ہے وہ اس کو 1 گھنٹہ ڈیلے کرنا پڑا, 1 گھنٹہ لیٹ کرنا پڑا. جو پورا دن میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ کم ہی رہا, کیونکہ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی لوگوں میں وہ اس طرح کا نہیں تھا ذہن میں کہ وہ مائنڈ میں انہیں ووٹنگ کی طرف نہیں تھے جا رہے, اور ساتھ میں جو لاک ڈاؤن میں جو مسائل کا سامنا رہا اس وجہ سے بھی وہ حکومتوں کے شاید خلاف تھے. تو اوور آل ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 20 یا 25% اس کا نظر آیا. آج جو ٹرن آؤٹ نظر آیا جو پولنگ اسٹیشن سے میرپور آزاد کشمیر کے. اسی طرح جب کوٹلی کی طرف بھی دیکھا جائے تو اس طرف بھی ضلع کوٹلی میں بھی کم رہا ہے ٹرن آؤٹ, اسی طرح بھمبر میں بھی. لیکن کوٹلی میں ایک جو پیپلز پارٹی کا جو نکیال ڈپسی کے مقام پہ ایک واقعہ پیش آیا, جہاں پہ ایک نوجوان جو پیپلز پارٹی کا کارکن تھا وہ جاں بحق ہو گیا. اس کے علاوہ 4 جو افراد تھے وہ زخمی بھی ہوئے. اس کے علاوہ بھمبر میں ضلع بھمبر ہے جو میرپور ڈویژن کا, اس میں بھی اسی طرح ایک پولنگ اسٹیشن پہ جو LA6 کا جو وہاں پہ پولنگ اسٹیشن بنتا ہے سمانی, وہاں پر بھی جو ہے آتش مطلب وہ آگ لگائی گئی وہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن کو, وہاں پہ غنڈہ گردی ہوئی. اس پر بھی پولیس کا کوئی ایکشن ہوا اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی. لیکن آج دن بھر مختلف مقامات سے کتنے لوگ گرفتار ہوئے عامر؟ جی ابھی تک تو 20 سے 25 افراد کی گرفتاری کی اطلاع مل رہی ہے, اور مزید ابھی جو نتائج آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی جب نتائج کا سامنا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا الٹ بازی اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی جھگڑے کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ چھوٹے موٹے جھگڑے ہر جگہ پہ بحث مباحثہ اور جھگڑے چل رہے ہیں. اوور آل کیسی رہی؟ کیونکہ کچھ جگہوں پہ جیسے آپ نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, ایک جگہ سے یہ شکایت بھی آئی کہ جی وہ کوئی پارٹی بیلٹ باکس اٹھا کے ساتھ لے گئی, کہیں پہ دھکم پیل ہے. تو ایگزیکٹلی صورتحال لا اینڈ آرڈر کی صورتحال رہی کیا؟ جی ایکچولی سب اوور آل صورتحال تو بہت بیٹر رہی ہے, لیکن چند ایک مقامات پر اس طرح کی شکایات موصول ہوئی ہیں. یہ شکایات کوٹلی کے ایریا میں زیادہ موصول ہوئی ہیں, جیسے بیلٹ باکس اٹھا کے لے گئے, یا رات کی تاریکی میں وہ جو ہے پیپرز ہیں جو پریزائڈنگ افیسرز ہیں وہ کسی کے گھر جا کے بیٹھے رہے ہیں, وہاں پہ چھاپا مار کے پولیس نے وہاں سے بھی گرفتار کیا انہیں. جیسے آج جو ہے نکیال میں ڈپسی کے مقام پہ جو واقعہ پیش آیا, یہ 3-4 واقعات ایسے ہیں. بلکہ ڈڈیال ایک علاقہ ہے LA جو 1 ہے میرپور آزاد کشمیر کا, وہاں پر بھی 139 پولنگ اسٹیشن سے اور تمام کے تمام انتہائی حساس قرار دیے گئے تھے. وہاں پر بھی 2-3 واقعات ایسے آئے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا جو ہوا ہے, لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا, لیکن لڑائی جھگڑے کے اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا عامر صاحب ساتھ ہی رہیے گا, احتشام الحق بھی ہمارے ساتھ ہیں. احتشام صاحب یہ بنیادی طور پہ کوٹلی کو لے کے آپ نہیں سمجھتے کہ معاملات کچھ زیادہ انٹینس ہو گئے ہیں؟ وہاں وہ پریزائڈنگ افسر صاحب بھی کسی کے یہاں بیٹھے رہے, پھر یہ بیلٹ باکس اٹھا کے لے جانے والا معاملہ بھی, وائی کوٹلی؟ دیکھیں کوٹلی میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی پریزنس زیادہ ہے, پیپلز پارٹی والوں کی پریزنس زیادہ ہے. کچھ لوگ مقابلتاً یہ بھی کہتے ہیں کہ میرپور پرانے کو اگر دیکھا جائے تو یہ وہی جو بیرسٹر سلطان پچھلے دنوں جن کی ڈیتھ ہوگی جو پریزیڈنٹ تھے, ان کا بھی علاقہ بنتا ہے بہت زیادہ, تو ان کا بھی بڑا انفلوئنس رہا ہے. اگرچہ وہ آپ نے دیکھا پارٹیاں بدلتے رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی میں پھر ایک سٹیج پہ جا کے PTI میں بھی چلے گئے. وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پہ PTI کا بھی تھوڑا بہت انفلوئنس ہو سکتا تھا.
لیکن یہاں پہ بڑے سوالات اٹھے ہیں کوٹی کے حوالے سے. سارا دن یہ بات ہوتی رہی کہ بھی اس طرح کے واقعات کیوں ہوئے. اگر باقی سارے پورے ڈویژن میں اس طرح الیکشن آپ کا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اور ایک دو جگہوں پہ خبریں آتی ہیں, اور خاص طور پہ عبید سوشل میڈیا نے اس کو بہت اٹھایا ہے. سوشل میڈیا آپ نے دیکھا آدھے سے زیادہ خبریں, میں تو دعوے سے کہتا ہوں غلط ہوتی ہیں, وہ بڑھا چڑھا کے بیان کی جاتی ہیں, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو کاش یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس طرح کے نہ ہوتے, یہ شکایت نہ ہوتی. اور دیکھیں نا, چیف الیکشن کمشنر کو اپروچ کیا جاتا ہے, بار بار اپروچ کیا گیا, اسی حوالے سے بھی اور حوالوں سے بھی کہا جاتا ہے, ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے. اور انہوں نے یہی کہا کہ جی میرے نمائندے موجود ہیں ہر جگہ پہ, وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سپروائز کر رہے ہیں, تو ہوپ فلی سارا معاملہ ڈھنگ طریقے سے, فیئر فری, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو جائے گا. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے نا, سب کچھ دکھتا ہوا بھی تو نظر آئے کہ بھی لا اینڈ آرڈر ٹھیک رہا, جو رول الیکشن ظاہر ہے ان کمیشن کے کا لوگوں کا تھا. ایک یہی کام ہے اور یہ ان کو خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے. میں ذرا عامر آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, یہ الیکشن کمیشن والی جو ہم بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے مرکزی شکایت سیل کو جو کہ اس دن فعال ہوتا ہے, اس کو آج کے دن کتنی شکایات موصول ہوئی ہیں بے ضابطگی کی, دیگر معاملات کی, کیا نمبر ہے وہ؟ جی نمبر کی تو میں ایگزیکٹ بتا نہیں سکتا, لیکن کہ یہ ہے کہ کافی شکایات وصول ہوئی ہیں. ایک دن قبل بھی اتفاق سے مسلم لیگ نون کے جلسے میں مریم نواز صاحبہ ایک اناؤنسمنٹ کر کے گئی تھی کہ وہ الیکٹرک بسز یہاں پہ بھیجیں گی, اور وہ الیکشن سے قبل آ گئی, جس پہ انہوں نے جو ہے نا الیکشن کمشنر نے کوئک رسپانس کرتے ہوئے ان کو جو ہے ضبط کر لیا اور انہیں کسی مخصوص مقام پہ شفٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ بھی جو چھوٹی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی کوئی اس طرح کی شکایت موصول نہیں ہوئی یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو واقعہ ہوا جس میں پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں, جاں باق ہوئے ہیں, اس کا مقدمہ درج ہو گیا ہے اور وہاں اس موقع پر فائرنگ کرنے والے اشخاص کی کوئی نشاندہی ہوئی ہے؟ جی مقدمہ تو درج ہو گیا ہے, لیکن تقریباً 8 سے 10 افراد کے نام لکھے گئے ہیں بیچ میں, باقی نامعلوم لکھے گئے ہیں, ان کی شناخت نہیں ہو سکتی اس طرف. لیکن جو سمانی میں جو یہاں پہ آگ لگائی گئی ہے اس کی نشاندہی ہوئی ہے, لیکن وہاں موسٹلی جو مقامی استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار تھے ان کی جانب اشارہ جا رہا تھا کہ ان کے بلائے گئے کوئی شاید پنجاب سے لوگ تھے کوئی, تو انہوں نے یہ آگ وغیرہ لگانے والا واقعہ کیا, تو ان کی تلاش کے لیے چھاپے وغیرہ مارے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ ساتھ ہی رہیے گا عامر. ظاہر ہے یہ حساس معاملہ, ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں احتشام صاحب, کہ بنیادی طور پہ اس سب میں جو ذمہ داری کا احساس اگر پاکستان کے میڈیا کو بھی کرنا چاہیے تھا, پاکستان کے جو آپ کہہ لیجئے سیاسی اشرافیہ اس کو بھی کرنا چاہیے تھا, باقی بھی جو فریقین ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اسی حساسیت سے جو کہ یہ معاملہ ڈیزرو کرتا تھا اسی طرح سے یہ ٹریٹ ہوا ہے, یا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خلش رہ گئی ہے, کوئی معاملہ رہ گیا ہے, کوئی 19-20 ہو گیا ہے آج کے دن؟ 19-20 نہیں ہوا, ایلیمنٹ آف ایگزیجریشن بہت رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے لوگوں کو میں نے سنا کہ جن کو آپ نے بھی ان کی شکل نہیں کبھی دیکھی ہوگی, آزاد کشمیر کے الیکشن کے کانٹیسٹ میں کل اور آج جس طریقے سے گفتگو کی گئی, بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے, اور نون والوں کو بھی سپورٹ کرنے والے تھے, استحکام پارٹی کو بھی کر رہے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سرے سے ہی سچویشن کو چھپا رہے تھے کہ جی نتھنگ ہیز ہیپنڈ, یہ ساری چیزیں بڑی سموتھلی ہو گئی ہیں, کوئی سیکورٹی کو لاڈ آن کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسا بھی تو نہیں ہے نا, اتنی تو آنکھ نہیں چرائی جا سکتی. سب کو پتہ ہے کہ وہاں جانے پہ پابندی ہے, جماعت اسلامی کے لوگ, باقی لوگ جہاں جہاں جیسا جلوس کرنا چاہتے ہیں نہیں جانے دیا گیا ان کو. اور یہ خاص طور پہ راولہ کوٹ کا علاقہ بہت ہی حساس سمجھا گیا, وہاں پہ آج بھی کوئی جلسہ نہیں ہو سکا. تو یہ تو چیزیں ہیں جس کو میرا خیال ہے ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے, اور میں تو ذمہ دار ٹھہراؤں گا اسٹیٹ اوے پیپلز پارٹی کی حکومت کو. دیکھیں نا, حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ذمہ داری ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے. جو انہوں نے حکومت پاکستان سے کہا اتنی پولیس چاہیے, ہمیں اتنی نفری اور جہاں جہاں کی چاہیے, وہ سب ان کو دے دی گئی تھی. اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ انشور کرتے کہ یہ چھوٹے موٹے واقعات جس سے بڑی بدنامی ہوتی ہے, چھوٹے یا بڑے, جس کی ایک جان بھی چلی گئی تو کہتے ہیں ناحق کسی کا مارا جانا پوری انسانیت کا مارا جانے والی بات ہے, یہ نہ ہوتا سب کچھ. لیکن آپ دیکھ لیں, میں تو 70-70 کے بعد جتنے 11 الیکشن ہوئے میں نے سارے کور کیے ہیں. آپ یقین کریں سب الیکشن میں ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمارے یہاں کہتے ہی اس کو ہیں. ہاں جی, ہمارے یہاں الیکشن کہا ہی اب اس کو جاتا ہے. اب دیکھو نا, یہی کہا جاتا ہے. دوسرا آپ دیکھ لیں کہ جو نواز شریف صاحب نے 2018 کا الیکشن جیتا تھا, 1 سال تک عمران خان صاحب نے مہم چلائی, سپریم کورٹ نے ان کو بلا لیا اور یہ کہتے تھے 4 حلقے کھول دیں
जब बुलाया उनको तो उन्होंने अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अच्छा, इसको ये जरा कहते इससे थे- पहले कि वाइंड अप करें, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि सबसे इफेक्टिव जो कैंपेन थी वो किसकी थी? पीपल्स पार्टी, नून लीग या फिर इस्तेहकाम? किसकी इफेक्टिव आप कहेंगे कि इलेक्शन कैंपेन थी, बड़ी टू द पॉइंट प्रिसाइज? देखिए, जीबी का अगर कहें तो मैं वहाँ कहूँगा पीपल्स पार्टी जो है ना वो टॉप पे थी। इस दफ़ा जिस तरीके से प्लान करके PMLN ने मुहिम चलाई है, आप देख लें मरियम नवाज का जाना 2 से 3 दफ़ा जनाब आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब तो हर तीसरे दिन मरी जाते हैं, मरी से फ़ौरन आगे चले जाते हैं। राना सनाउल्लाह, फिर जितनी लाहौर की आप देख लें सूबाई मिनिस्टर्स हैं वो गई हैं, सियासी लोग गए हैं, वो तो बेताशा लोग वहाँ पे गए हैं। तो उसका एक इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि पिंडी के बहुत सारे लोग हैं जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से कई हवालों से बहुत ज़्यादा है। तो इनके आप देख लें, हनीफ अब्बासी वहाँ पे गए हैं, उनको बड़ा सुना गया। आज तो बड़ी तारीफें भी उनकी कर रही थी, उनकी सीनियर मिनिस्टर भी PMLN की। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि मुहिम इस दफ़ा इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलाई है। ठीक है, लेकिन वो तो ज़ाहिर है इनको नतीजे पे जितना- नज़र रखना होगी ना कि नतीजा क्या है, आवाम का फैसला क्या है। कमर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बुनियादी तौर पे ये जो कश्मीर के हालात को देखते हुए इस मामले को थोड़ा स्प्लिट अप किया गया है, ये आज से शुरू होकर 10 अगस्त तक जाएगा। आप समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी इन हालात में, इन जो सूरत हाल है इस वक्त कश्मीर की, लॉ एंड ऑर्डर की, दीगर जो मामलात हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये राइट स्ट्रैटेजी है, या ये इलेक्शन कमीशन के काम को, इस पूरी एक्सरसाइज को मज़ीद ट्रिकी बना देता है? यहाँ पे इलेक्शन कमीशन अब जो है अपना आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उनकी सारी जो कारकर्दगी हम अपने सामने रखें तो वो हम उससे मुतमईन नहीं हैं, और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी है। उसकी सबसे पहली अहम बात यह है कि आज उन्हें 1 घंटा इजाफा करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि सारे सोशल मीडिया पर तमाम, आप भी देख रहे थे, हम भी तो देख रहे थे, कोई आवाम का, ठीक है आवाम ने वोट कास्ट किए हैं। जो मीरपुर का जो सबसे बड़ा एक अंदरूनी तौर पर जो मामला है वो एक बरादरी सिस्टम है, वहाँ बरादरी सिस्टम बड़ा मजबूत है। तो उन्होंने वोट कास्ट करने के लिए तो पुलिस स्टेशन पर जाना ही जाना है, ख्वाह उनके मुखालिफ हो या उनके हामी हो। तो लिहाजा इतना ज़्यादा रश नहीं था कि जिसकी बना पर आप 1 घंटा एक्सटेंड कर रहे हैं। या तो आप ये कह सकते हैं भी गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले तो हम उनको 1 घंटा दे रहे हैं, तो एक अच्छा जवाब बनता। ये कहना कि अवाम का जमे गफीर था जिसकी बना पर हम 1 घंटा दे रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है फैसला। वो बड़े ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हाई कोर्ट के जज रहे हैं। तो इन हालात को देखते हुए हमें ये उनकी तसल्ली बख्श बात नहीं नजर आई। दूसरा सबसे बड़ी अहम बात हमने नजर ये आई है कि इतना छोटा सा खिता है, 4,500 मरबा मील का इलाका है और 3 ज़िले हैं। उन 3 ज़िलों पर मुश्तमिल है हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो वहाँ आपने मरहलावार इंतखाबात कराने की ज़रूरत महसूस, जबकि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम हैं और 13.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं। तो वहाँ तो एक दिन में इलेक्शन होता है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर 272 कौमी असम्बली के नशिस्तें हैं। अब यहाँ जो है टोटल 33 सीटें हैं अपने आज़ाद जम्मू कश्मीर की, और आप उसके लिए 3 मरहले में इंतखाब करवाए हैं, तो ये भी एक सवालिया निशान बन गया। चौथा सबसे बड़ा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक सूबे की वज़ीर आला को आज़ाद जम्मू कश्मीर में आके जिस अंदाज से उन्होंने अपने तक वो गाड़ियाँ देने का ऐलान दे दिए, पहुँच गई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो थी, वो भी एक इलेक्शन कमीशन के पैकेज में नहीं आता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।